کہا جاتا تھا کہ اوے ایس پی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس طرح کی زبان، اس طرح کا لہجہ جس میں یہ کہا گیا الیکشن کمیشن کو کہ 10 ارب روپیہ گورنمنٹ نے مجھے آفر کیا، یہ عمران خان کا کہنا ہے، اور اگر یہ الیکشن کمیشن خریدی ہوئی ہے نواز شریف کی اور نہ جانے انہوں نے کتنے کتنے لیے ہیں، یہ لفظ تھے۔ اور ایک یہ صرف نہیں کہ یہ زبانی حد تک یہ رہا ہے بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوا ہے۔ یہاں پر اسلام آباد میں ریڈ زون کے اندر پولیس والوں کو اتنا مارا پیٹا گیا کہ ایک ایس ایس پی صاحب جو ہیں وہ کوما میں چلے گئے، پولیس کے ملازموں کے بازو اور ٹانگیں توڑ دی گئیں کیلوں والے ڈنڈوں کے ساتھ، سارے پاکستان نے دیکھا۔ اور اس کا جو مقدمہ ہے وہ یہاں پر 2014 سے عمران خان 780A کا جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس کا اشتہاری ڈکلیئرڈ ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ اشتہار چھپوائے گئے ہیں اور وہاں چپکائے گئے ہیں ان کے گیٹ کے اوپر اور بنی گلہ کے بازار کے اندر، اور وہ روز آ کر عدالت میں بھی بیٹھ رہے ہیں، وہ روز آ کر ٹی وی پہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں، وہ آ کر کے مختلف جگہ پہ اپنے جلسے بھی ایڈریس کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کردار ہے، جہاں پر بھی ذرا سا کوئی ایسا شک بھی پڑا ہے کہ کوئی چیز غیر مناسب ہے، وہاں پر سینئر لوگ پارٹی کے جن کی سالوں سال قربانیاں ہیں، جن کی قربتیں ہیں، جن کا نمایاں عوام کے حق میں کردار ہے، ان کو ایک لمحے سے پہلے جو ہے اس بات کو ضروری دکھانے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک لمحہ بھی گریز نہیں کیا۔ اپنا جو پالیسی لائن ہے، اپنا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اداروں کے بارے میں جو رائے ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جیسے کہ مشاہد اللہ صاحب تھے، جیسے کہ ابھی نہال ہاشمی صاحب تھے، جیسے کہ مختلف قسم کے موقعوں کے اوپر آ کے بار بار اس چیز کا جو ہے ثابت کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سامنے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب وہ دیدہ دنستہ سینہ تان کے دن رات گالیاں نکالتے ہیں، اور یہ نہیں صرف گالیاں نکالتے ہیں، ان کی محکموں کی ایکچولی فزیکلی ہڈیاں توڑی ہیں، سر کھولے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جیسے ہی ذرا سا بھی اپنے آئینی حق کا، اپنے قانونی حق کا اصرار کیا، اور وہ بھی کیسے پٹیشن کے ذریعے عدالت کے سامنے انتہائی ادب اور احترام سے کہ جی یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، تو یک لخت کیسے ہوا کہ ہم برے بن گئے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ فہم سے باہر ہے۔ یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اپوزیشن والے سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم اپنا حق ماننے میں حق بجانب نہیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلے دن سے ہم نے سر جھکایا عدالتوں کے سامنے، پہلے دن سے ہم نے تمام کبھی 24 گھنٹے میں کبھی 48 گھنٹے میں ہم نے تمام چیزیں فراہم کی، اور یہ ہمارا قصور نہیں تھا کہ جو جمالی صاحب والا بینچ تھا وہ اپنا کام مکمل نہیں کر پائی، اس میں ہمارا تھی، ہماری ایک لمحے کی وہاں پر کسی قسم کی بات نہیں تھی۔ تو اگر بینچ ہی اپنا کام مکمل نہیں کر پایا، اور اس میں ایک صاحب جو تھے جج صاحب وہ چھٹی پہ چلے گئے اور وہ بینچ نامکمل ہو گیا، اور جو پہلے دن میں ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستانی عوام سے اور آپ سب سے کہ آپ جو جمالی صاحب کے بینچ کے آرڈر تھے وہ پڑھیں، ان آرڈرز میں پہلے دن آرڈر ایشو ہوا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام پارٹیاں رضامند ہیں کمیشن بنانے پہ، اور صرف یہ کرنا ہے کہ جو ٹی او آر ہے وہ طے کرنے، اور وہ چلتے آخر میں کہا کہ جی یہ کوئی کمیشن بنانے کے لیے کوئی رضامند ہے، اور ایک جماعت نے کہا کہ جی ہم تو بائیک آؤٹ کریں گے۔ یہ ریکارڈ کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ جو پورے سال سے جو خط لکھا گیا وزیر اعظم کی جانب سے جس میں یہ کہا تھا کہ آپ وہ جو قانون اسمبلی میں لایا گیا، اور جب آخرکار یہ درخواست سامنے آئی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی، یہ فریولس عدالت نے ڈکلیئر کی تھی، اسلامی کی درخواست عدالت نے فریولس اسی رجسٹرار صاحب نے کی تھی۔ تو اس کے بعد کیا دیکھنے میں آیا کہ بجائے کہ وہ کمیشن کی طرف ہم لوٹیں یا جو ساروں کا احاطہ تھا اس بات پہ، یہ جی آئی ٹی بن گئی، اس میں بھی ہم پیش ہوتے رہے۔ تو یہ کہاں سے بات سامنے آ گئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، تو اگر یہ کسی قسم کی
یہ جو منظر عام پہ 3 دن بعد جو واقعہ ہوا، یہ 3 دن بعد اگر منظر عام پہ لایا گیا اور مخصوص ایک ایسے وقت کے اوپر، تو ہمیں یہ شک ہے کہ یہ شاید ایک بجائے اس کے کہ ایک صحیح انداز میں ایک میڈیا کے لیے ہو، یہ ایک چال کی شکل میں جو ہے سامنے آیا. لیکن ہمارا حق اور ہماری بات اپنی جگہ موجود ہے، اور ہم اپنے آئینی اور قانونی حق کو عدالتوں کے آگے پریس کیے چلے جائیں گے جہاں جہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، اور عوام تک بھی یہ آواز ہم پہنچاتے چلے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود معاوضہ کر لیں، کیا یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ کیا یہ اداروں کی جو ہے بہت پاسداری کرتے رہے جو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ میں آپ کے لیے یہ سوالیہ چھوڑتا ہوں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں یہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ یہ الیکشن کے ذریعے ایک حکومت نے دوسری منتخب حکومت کو اختیارات سونپے، اور اب 1 سال کے بعد وہ دوبارہ وقت آنے کو ہے کہ پاکستان کی جمہوریت مستحکم ہوتی چلی جائے، اور بجائے اس کے کہ جن کا نام سرے سے ہی نہیں ہے پینما پیپرز میں، تو ایک پورے سال کے لیے ایک طوفان بدتمیزی کا سامنا کیا گیا. اور اب یہ ہے کہ جب ہم پوری طرح ساری تصدیق کروا چکے ایک مرتبہ جمالی صاحب کے بینچ کے نیچے، دوبارہ سے ہم نے اس کھوسا بینچ کے نیچے ساری تصدیق کروائی، وہاں سے بھی جو ہے چونکہ چیزیں نہیں تھیں تو یہ ہم یہاں پر کھڑے اس لیے. تو ہم تو بار بار کر رہے ہیں. دوسری جانب عمران خان کا کیس ہے، میں ایک منٹ بات کروں. دوسری جانب عمران خان کا کیس ہے جہاں پر انہوں نے اقبال جرم کیا ہے. ان کے دونوں وکیلوں نے، انور منصور نے بھی کہا کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے عدالت میں، عدالت کے سامنے کہا، اور اس کے بعد وہ جو سٹپنی وکیل ہے اس نے بھی کہا کہ جی یہ نیازی سروسز لمیٹڈ نہ ڈکلیئر کرنے کا ہمارا اومیشن ہے. دونوں چیزیں مانے ہیں یہ. تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں ایک طرف یہ کہ اقبال جرم کے بیانات ہیں، اور دوسری جانب یہ کہ کاغذ ہی کوئی نہیں مل رہا، کبھی پکوڑوں کے یہ کاغذ ہیں، کبھی تراشی اخباروں کے، اور یہ بار بار سلسلہ چلتا جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہے سارا. تو اس میں ظاہری بات ہے اب ہم اپنا حق مانگنے پہ جہاں پر زیادتی ہوگی وہاں ہم مجبور ہیں، اور ہم اس چیز کو سامنے لا رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ نون لیگ جو ہے یہ نہال ہاشمی کے معاملے پہ اس طرح بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے، ساتھ ساتھ حکومت بھی کل ڈیفینڈ کر رہی ہے، جس طرح کل ججز نے ریمارکس دیے اس کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن، میں آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں. وطن کی مٹی کی محبت میں، وطن کی مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو کبھی واجب بھی نہ تھے. میری گزارش ہے، آپ نے نہال ہاشمی صاحب کی بات کی ہے. جس وقت نہال ہاشمی صاحب کی یہ جو کلپ آئی تھی، میں ایک ہی طرف دیکھ سکتا ہوں نا بھائی، ایک کیمرے کی طرف، جب یہ کلپ آئی تھی اس کے فوری بعد نہال ہاشمی صاحب کو طلب کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں. ان کو بتایا گیا کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے، ان کی پارٹی رکنیت معطل کی جا رہی ہے، ان سے پارٹی عہدہ لیا جا رہا ہے، اور ان کو 3 دن دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی اس غیر ذمہ دارانہ، اور یہ جو انہوں نے ایک کیا میں کہوں اب جوش خطابت میں ایک بات کر دی کہ اس کی ایکسپلینیشن کال ان سے کی گئی، اور ان سے وزیر اعظم صاحب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان سے فوری طور پر سینٹ کے سے مستعفی ہونے کی بھی ان کو ہدایت کر دی. یہ تو ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان کا کردار، کہ جب انہوں نے دیکھا ان کے نالج میں یہ معاملہ، انہوں نے فوری طور پر کیا. حالانکہ نہال ہاشمی صاحب پرانا مسلم لیگ نون کا ورکر ہے، اور ورکر ہوتے ہیں جب وہ جوش خطابت میں باتیں کر دیتے ہیں، لیکن انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ جذبات میں بہہ گئے. لیکن نواز شریف صاحب نے فوری ایکشن لیا. اب میرا ایک سوال ہے، اور سپریم کورٹ کے نوٹس لینے سے پہلے ہم ان سے استعفیٰ لے چکے تھے، یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. سپریم کورٹ نے بعد میں اس کے نوٹس لینا چاہیے تھا، ظاہر ہے عدالت ہے، کسی چیز کا بھی نوٹس لے سکتی ہے. لیکن میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہال ہاشمی سے جو غلطی ہوئی
اب since the matter is sub judice, پارٹی نے مسلم لیگ نون نے تو اپنا اور اس کے قائد نے اپنا کردار پورا ادا کر دیا. یہاں لیٹ می فنش ناؤ. لیکن یہاں 2014 سے لے کر ایک شخص جس نے پاکستان کی سیاست میں گالی کو، گلوچ کو، گندگی کو، بد اخلاقی کو، بد تہذیبی کو فروغ دیا ہے، جس نے اداروں کی توہین کی، جس نے عدالتوں کی توہین کی، جس نے عدالتوں کی معزز ججوں کی توہین کی، اگر یہی کام میں نے کیا ہوتا، خدا نہ خواستہ، میں تو عزت کرنے والا آدمی ہوں، اداروں کا احترام کرنے والا آدمی ہوں، ججز کا احترام کرنے والا آدمی ہوں، ہم نے تو تحریک چلائی ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے. لیکن اگر جس قسم کی زبان عمران خان نے عدلیہ کے بارے میں استعمال کی ہے، دل دکھتا ہے. میں پوچھتا ہوں اگر وہ زبان اس کا چوتھا حصہ بھی میں نے یا کسی عام نے کیا ہوتا تو آج عمران خان 6 مہینے کے لیے حوالات میں ہوتا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ نہال ہاشمی صاحب نے جو کیا، پارٹی نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. اب معاملہ عدالت میں ہے، ہمیں جو عدالت فیصلہ کرے گی، ہم نے عدالتوں کے فیصلوں کو قبول کیا. پہلے جے ٹی پر اعتراضات کیے گئے 2 مہربان پر، کل جو ریمارکس کے عدلیہ کے اس پر جو ہے وہ آپ کا بیان آیا ترجمان کا. یہ بتائیے کہ ترجمان جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے کون؟ کیونکہ نیچے کسی ترجمان کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. اور دوسرا اس کے حالات مزید کشیدہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، ایک وہ وضاحت تھی، ہمیں دکھ ہوا، ہمیں افسوس ہوا. اداروں کو میں جھک کر عدلیہ کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے. معزز جج ہیں، یہ وہ عدلیہ جس کے لیے ہم نے تحریک چلائی ہے، ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے، رول آف لا کے لیے. آپ سب کو معلوم ہے نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کیا. لیکن جس قسم کے ایسے الفاظ، یہ مذہب میں بھی ہے، یہ ہمارے مذہب میں بھی ہمیں حکم ہے کہ ایسے الفاظ مت استعمال کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو. تو ہماری دل آزاری ہوئی ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی دل رکھتے ہیں، ہماری بھی 4 لوگوں میں عزت ہوگی. تو اس قسم کے جو الفاظ سے اس سے دکھ ہوا، اس لیے ایک وضاحتی بیان دینا پڑا کہ جو وجہ بنی، چونکہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو عدالت عظمیٰ کے معزز جج نے فرمایا نا کہ جو بھی انہوں نے کہا تو وہ ہاشمی صاحب کے کیس کے حوالے سے تھا نا. تو ہم نے تو انہیں بتایا کہ جناب ہم نے تو جو انہوں نے گفتگو کی اس کا تو ہم نے بہت پہلے نوٹس لے لیا تھا، اور ہم نے ان کو، اتنا پرانا کارکن ہے ہمارا، اس کی قربانی ہے نہال ہاشمی کی. سچائی تو نہیں چھپتی نا، نہال ہاشمی جیسے لوگوں کی پارٹی کے لیے قربانی ہے. لیکن چونکہ جب اس نے اپنے کو حد کراس کی، جب ان کی ایسی بات تھی جس سے کہ کسی کی تضحیک اور کوئی خدا نہ خواستہ اور معنی نکلتے تھے، تو وزیر اعظم صاحب نے تو اپنے ساتھی کو فوری طور پر قربان کر دیا. آپ کی طرف سے تحفظات بنیادی طور پہ ہیں کیا؟ کبھی اراکین کو تحفظات ہوتے ہیں، کبھی کارروائی کے طریقہ کار پہ کس قسم کی کارروائی چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے، ایک سیکنڈ جی، گزارش یہ ہے کہ جس طرح جو تفتیش کرنے والا ہوتا ہے اس کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں، جو اس کے سامنے پیش ہوتا ہے اس کے بھی کوئی رائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فیئر سلوک ہو، ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو کسی عام شہری کے ساتھ کیا جائے، اور کم از کم جو ہمارے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے. اور الحمدللہ کہ سپریم کورٹ میں ہم نے اپنے تحفظات دیے تھے، اور سپریم کورٹ کی ریکارڈ پر وہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے، انشور کریں گے کہ کسی قسم کی ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو اور انصاف ہوتا نظر آئے. جی آخری سوال کو اشتہاری قرار دیا عدالتوں نے، تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہاں ہے؟ آپ کی حکومت ہے، رینجرز کو گرفتار کر نہیں، طریقہ کار جو ہوتا ہے عدالتوں نے اس کو اشتہاری قرار دیا ہے. عدالتوں کا کام ہے کہ بیلف بھیج کے اس کو گرفتار کریں. جی آخری سوال. صاحب ایک ذرا ہٹ کے سوال ہے، یہ جتنی بھی خواتین ہیں یہ یہاں پر آتی ہیں، یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، آپ سب کا بڑا احترام ہے، آپ میڈیکل
दानियाल साहब का, सबका बड़ा एहतराम, लेकिन मैं एक लीगी वर्कर होने के नाते से आपसे सवाल है, आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आप कैसा महसूस करते हैं कि बाज़ लोग जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ खड़े होकर उनको डिफेंड करते रहे भरपूर तरीके से, और उससे भी ज़्यादा भरपूर तरीके से आज वो प्राइम मिनिस्टर को और उनके बच्चों को डिफेंड करते हैं एज ए लीगी वर्कर जो थ्रू आउट एक ही पार्टी के साथ है, मुझे आप अपनी फील बताएंगे, व्हाट डू यू फील, इज इट डाइजेस्टिव? शाह जी, मैं ही कह सकना शाह जी गुजारिश ये है कि ये हमारे अपने हैं, ठीक है शाह जी, यही सवाल दूसरे भी पूछा करो, कल ही परसों किसी ने चद्दर पवाई है सियालकोट किसी ने, खुदा हाफिज।